السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں کہ اس کا انتخاب کس طرح سے عمل میں آتا ہے۔ 2010 میں 18ویں ترمیم ہوئی تھی 1973 کے آئین میں، تو اس کے بعد جو ہے صدر کے پاس بہت کم اختیارات ہیں۔ یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ برائے نام اختیارات کا مالک ہے اور وہ اپنے تمام معاملات میں وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے اور وزیر اعظم کے مشورے کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب پاکستان کا صدر بننے کے لیے اہلیت کا کیا معیار ہے، کون ہے جو پاکستان کا صدر بن سکتا ہے، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن پر پورا اترنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس کی عمر 45 سال سے کم نہ ہو، قومی اسمبلی کا رکن ہونے کا اہل ہونا چاہیے، حکومت کے کسی منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو، یعنی کہ وہ کوئی جاب وغیرہ نہ کرتا ہو، ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج نہ ہو۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ صدر کے انتخاب کا جو ہے وہ ایک انتخابی ادارہ اس کا انتخاب کرتا ہے، اور انتخابی ادارے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے تمام ارکان، اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان بھی شامل ہیں۔ اچھا، 1985 میں جو 8ویں ترمیم ہوئی تھی اس سے پہلے صدر کا چناؤ صرف پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کرتے تھے، اور صوبائی اسمبلیوں کو اس سارے پروسیس میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، 1985 کی ترمیم کے بعد پھر یہ ہوا کہ صوبائی اسمبلیاں بھی اس پروسیس میں شامل ہوتی ہیں۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی نگرانی میں یہ تمام کام ہوتا ہے۔ وہ ایک تاریخ، وقت اور مقام کا تعین کر دیتا ہے اور وہ خود ہی پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ پھر مقررہ وقت پہ جو بھی امیدوار ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں، ان کی چھان بین کی جاتی ہے، اس کے بعد امیدواروں کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جو رائے دہی کا طریقہ ہے، ووٹنگ کا جو ہے وہ خفیہ طریقہ اس کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے گنتی کا مرحلہ۔ اب گنتی کے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو ممبرس ہیں ان کی تو گنتی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن جو صوبائی اسمبلیوں کا ہے اس کے لیے طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ جو چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ہیں ان کی تعداد برابر نہیں ہوتی۔ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہوتی ہے اس کے ممبرس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جس کی آبادی کم ہے اس کے ممبرس کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی بھی امیدوار ایک صوبائی اسمبلی سے جو جتنے بھی ووٹ حاصل کرتا ہے اس کو سب سے چھوٹے صوبے یعنی کہ بلوچستان کی کل نشستوں سے ضرب دے دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا جو جواب ہوگا اسے پھر متعلقہ صوبے کی کل نشستوں سے ضرب دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اگر کوئی پنجاب اسمبلی سے کل ووٹوں میں سے یعنی کہ 371 کل ووٹ ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان میں سے اگر کوئی 231 ووٹ حاصل کرتا ہے تو پھر 231 ووٹوں کو سب سے چھوٹی اسمبلی، کون سی ہے سب سے چھوٹی اسمبلی؟ بلوچستان کی، جس کے ممبرس ہیں صرف 65، 231 ووٹوں کو 65 کے ساتھ ضرب دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر جو بھی جواب آئے گا اس کو پنجاب کے کل ووٹوں پر تقسیم کر دیں گے۔ اب پنجاب کے کل ووٹ کتنے ہیں؟ 371۔ ٹھیک ہے، 231 ووٹ کسی امیدوار نے، فرض کریں عارف علوی ہیں اس وقت پریزیڈنٹ، انہوں نے 231 ووٹ حاصل کیے ہیں، ان کو بلوچستان کی تعداد جو ہے 65 ہے اس کے ساتھ ضرب دے دیں گے، اور اس کے بعد اس کو 371 جو کہ پنجاب اسمبلی کے کل ووٹ ہیں اس کے ساتھ اس کو تقسیم کر دیں گے۔ اب جواب کیا آئے گا؟ 40۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پنجاب اسمبلی کے امیدوار کے ووٹوں کی تعداد 40 مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اس نے حاصل کتنے ووٹ کیے تھے؟ 231، لیکن اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کے حصے میں جو ووٹ ڈالے جائیں گے وہ 40 ڈالے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ نیکسٹ ہے اس میں مواخذہ۔ صدر کو اگر اپنے عہدے سے ہٹانا ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے فرض تو یہ ہے کہ اگر صدر آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی سنگین جرم کرتا ہے، یا جسمانی یا دماغی لحاظ سے اگر وہ مفلوج ہو جائے تو پھر اسے اپنی مدت سے پہلے بھی عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مواخذے کی تحریک کسی بھی ایوان میں 1/2 کی اکثریت کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دونوں ایوانوں کو مشترکہ اجلاس طلب کیا جائے گا،
اور صدر کو الزامات کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد رائے شماری ہوتی ہے، اور اگر دونوں ایوانوں کی 2/3 میجورٹی 2/3 اکثریت صدر کے خلاف ووٹ دے دے تو پھر صدر کو اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے بھی عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. اس کو مواخذے کی کارروائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پارلیمنٹ کے جو دونوں ایوان ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، دونوں انوالو ہوں گے. نیکسٹ اس کی میعاد. آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق اس کے عہدے صدر کے عہدے کی میعاد 5 سال مقرر ہے، لیکن وہ مسلسل 2 میعادوں سے زیادہ اپنے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا. یعنی کہ ایک ہی شخص ہے جس نے اپنی میعاد 5 سال پوری کی ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر اس نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، وہ دوبارہ سے الیکٹ ہو گیا ہے، دوبارہ اس نے 5 سال حکومت کی ہے، یعنی کہ 2 ٹینیور وہ اپنے پورے کر چکا ہے، لیکن تیسری دفعہ وہ اپنے عہدے پر فائز نہیں رہ سکے گا. نیکسٹ ہے مراعات. دوران صدارت صدر کے خلاف کوئی فوجداری یا دیوانی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور دوسری جو ہے اس میں کہ صدر کو تنخواہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے دی جاتی ہے، متعدد الاؤنسز دیے جاتے ہیں اور ان کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ صدر کو عام درفت کی سہولیات دی جاتی ہیں، ایک سیکریٹریٹ دیا جاتا ہے، عالی شان ایوان صدر ہوتا ہے رہائش کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ظاہری شان و شوکت، پروٹوکولز و تمام چیزیں صدر پاکستان کو میسر ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے قائم مقام صدر. کسی بھی حالت میں صدر کی عدم موجودگی میں سینٹ جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داریاں انجام دیتا ہے. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ سینٹ کا چیئرمین صدر کی عدم موجودگی میں کام کرے گا، اور اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتا تو پھر قومی اسمبلی کا اسپیکر صدر کا مقام سنبھالتا ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.